بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خيرا من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ آپ ممبر پر تشریف فرما تھے اور آپ نے صدقے کا اور سوال سے بچنے کا ذکر فرمایا، اس موقع پر یہ بھی فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہاتھ ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے۔ مذکورہ حدیث مبارکہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب ثروت حضرات کو صدقہ دینے کی ترغیب فرمائی اور اس کی افادیت کے متعلق ان کو آگاہ فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ فقیروں کو صبر اور سوال کرنے سے باز رہنے کی تلقین فرمائی، کیونکہ معمولی سے معمولی مزدوری کرنا اور تھوڑے پیسوں کے لیے بہت سی مشقت کرنا، اس سے عزت نہیں جاتی بلکہ بھیک مانگنا برا ہے جس سے عزت بھی جاتی رہتی ہے اور برکت بھی۔ اوپر والے ہاتھ سے مراد دینے والا ہے اور نیچے والے ہاتھ سے مراد مانگ کر لینے والا۔ خواہ دینے والا نذرانہ کے طور پر نیچا ہاتھ کر کے ہی دے اور لینے والا ہاتھ اوپر کر کے ہی اٹھائے، مگر پھر بھی دینے والا ہی اونچا ہے۔ یہاں دینے اور لینے سے مراد بھیک دینا اور لینا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بیان کردہ چیزیں واضح ہیں، البتہ آخری نقطہ بڑا اہم ہے کہ سوال سے بچنے اور لوگوں سے بے نیازی کی صفت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کی مدد فرماتا ہے اور انہیں سوال کی ذلت سے بچا کر غنائے نفس اور صبر و قناعت کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ اسلام نے بھیک مانگنے کی سخت مذمت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہر صبح لکڑیاں چن کر پیٹھ پر اٹھا لائے اور اس کی قیمت سے جو ملے اسے صدقہ بھی کرے اور خود بھی کھائے، یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے۔ کسی کا دل چاہے تو کچھ اسے دے دے اور چاہے تو انکار کر دے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد مقدس ہے، جو شخص لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے سوال کرتا ہے تو وہ آگ کے انگارے کا سوال کرتا ہے، اسے اختیار ہے کہ وہ تھوڑے انگارے جمع کرے یا زیادہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ پس وہ کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے تھے۔ کسی سے سوال نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے کسی سے سوال نہ کیا جائے، کیونکہ سخت ضرورت اور حاجت کے وقت سوال کرنا جائز ہے۔ تاہم ایسے موقعوں پر اگر انسان کسی سے نہ مانگے تو یہ عظیمت کا بہت اونچا مقام ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اسی طریقے عظیمت کو اختیار فرمایا۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ میں وضاحت ہے کہ گھوڑ سواری کی حالت میں اگر ان کا کوڑا زمین پر گر جاتا تو کسی سے نہ کہتے بلکہ خود گھوڑے سے اترتے اور اسے اٹھا لیتے، یعنی ان کی خودداری کا یہ عالم تھا کہ اتنا سا سوال بھی کسی سے کرنا گوارا نہ کرتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ پیچھے پڑھ کر سوال مت کیا کرو، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے اور میری ناگواری کے باوجود اس کا سوال مجھ سے کچھ نکلوا لے تو ایسا نہیں ہوگا کہ میری طرف سے اس کو دی گئی چیز میں برکت دی جائے۔ پیچھے پڑھ کر سوال کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ اس طرح اگر کسی کو کوئی چیز مل بھی جائے تو اس میں برکت نہیں ہوگی، چونکہ اس میں دینے والے کی رضا شامل نہیں۔ اس نے مجبور ہو کر نہایت نفرت اور کراہت یا شرم کی وجہ سے سائل کا سوال پورا کیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اہل مدینہ قرض لینے اور سوال کرنے کو عار نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس عادت کو بدلنے کے لیے سوال پر پابندی لگائی اور ان کو محنت و مشقت کر کے روزی کمانے کی طرف متوجہ فرمایا۔ بلا ضرورت لوگوں سے مانگنے کا عادی قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے میں صرف ہڈی اور کھال ہوگی اور گوشت کا نام نہ ہوگا، جس سے اہل معاشر پہچان جائیں گے کہ یہ بھیکاری تھا۔ اس کے چہرے پر ذلت و خواری کے آثار ہوں گے، جیسے دنیا میں بھی بھیکاری کا منہ چھپا نہیں رہتا، لوگ دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں،
مانگنا ایک عیب ہے اور اس پر اصرار کرنا اس سے بھی 10 گنا بڑا عیب ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس پر تنبیہ فرمائی گئی، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے لا یسألون الناس الحافا، یہ نہیں مانگا کرتے لوگوں سے لپٹ کر۔ افسوس جس مذہب نے گداگری کو اتنا بڑا جرم قرار دیا، اس مذہب کے ماننے والوں میں گداگری عام ہے۔ مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات سے یہ بے خبری اور بے نیازی قابل صد افسوس اور لائق ہزار ماتم ہے۔ دعا ہے رب کریم ہمیں سوال کرنے سے بچنے اور صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیز قرآن و حدیث کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔